تیسری چیز، گھر کو اگر گھر بنانا ہے تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے گھر کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو محبت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ نبھانا ہوگا۔ بیوی کو بیوی سمجھنا ہوگا، شوہر کو شوہر سمجھنا ہوگا۔ بیوی اپنے آپ کو یعنی شوہر پر حکم چلانے والی نہ بنے اور شوہر بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے۔ شوہر اپنے حقوق کو سمجھے، بیوی اپنے حقوق کو سمجھے۔ اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا۔ بیوی کو کیا حکم دیا؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اے مسلمان عورتوں، تم اگر نیک بننا چاہتی ہو تو اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہروں کی فرما بردار بنو۔ قانتات فرما بردار بنو، حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم۔ میں نے تو بعض گھروں میں یہاں تک دیکھا کہ بہو اگر غسل کرے تو ساس کو اس پر بھی اعتراض ہے، یہ روز کیوں نہا رہی ہے؟ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس پرائیویسی پر ساس کو حملہ کرنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ مکان بنوائیں، سمجھدار آپ اشارہ کافی ہے، مکان بنوائیں تو کمروں میں آپ اٹیچ باتھ روم بنوائیں۔ ایک شادی شدہ نوجوان کے مسائل، بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا اگر آپ اٹیچ باتھ روم بنائیں گے۔ آپ وقت اور حالات کے حساب سے چلنا سیکھیے میرے بھائی۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ وہ میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ شادی شدہ انسان، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والا انسان اپنی بیوی تک کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے پہنچائے، یہ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اسمگلنگ ہو گئی صاحب۔ اس کو کوئی اچھی چیز اس نے مارکیٹ میں کھائی تو اب اس کو فکر ہے میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا، مجھے ماں کو بھی دیکھنا ہے، بہنوں کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ گھروں کا سکون کہاں چلا گیا؟ یہ گھروں کی برکت کہاں چلی گئی؟ یہ گھروں سے دین کہاں چلا گیا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور گھر پر توجہ دینا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پہلے گھر کو سدھارنا پڑے گا۔ سماج بنتا ہے گھر سے۔ گھر ہم اور آپ گھروں میں رہتے ہیں اور انہی گھروں سے سماج بنتا ہے۔ جب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور گھر کی اصلاح اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہر انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ فالرجل راع علی اہل بیتہ، مرد سے پوچھا جائے گا تیرے گھر والے کیا کر رہے تھے، والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت سے پوچھا جائے گا گھر کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ عورتیں بھی ذمہ دار ہیں، مرد بھی ذمہ دار ہیں، گھروں کے ذمہ داروں سے گھروں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور فتنوں کے اس دور میں ایک انسان کو اگر فتنوں سے پناہ کہیں ملتی ہے تو اپنے گھر میں ملتی ہے۔ انسان اگر زمانے کی برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو ٹائم دے، اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارے، اپنے کاروبار سے اپنی نوکری سے جب فری ہو گھر والوں کو ٹائم دے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکى علی خطیئتہ، اس انسان کے لیے جنت ہے، اس کو جنت ملے گی جس کے اندر تین چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ نمبر دو، اس کا گھر اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ہمارے ہاں راتوں میں بیٹھنے کی عادت ہے، غلط عادت ہے یہ۔ بعض لوگوں اس کو بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میں تو 1 بجے رات میں گھر جاتا ہوں، میری بیوی میرا استقبال کرتی ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے بیوی بچوں کو راتوں میں جاگنا پڑے اور آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپیں لڑاتے ہوں اور رات میں 2 بجے گھر پہنچتے ہوں تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد انسان اپنے گھر میں پہنچے۔ اور تیسری چیز وبکى علی خطیئتہ، انسان کو جنت چاہیے تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں پر روئے۔ تو میرے بھائیوں گھروں کی اصلاح بہت ضروری چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے تو یہ نہیں کہتا صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جہنم کے اوپر ایسے داروغہ ہوں گے، ایسے رکھوالی کرنے والے ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور کسی کے ساتھ وہ کوئی مروت نہیں کریں گے، جتنا اللہ ان کو حکم دے گا اتنے حکم کا وہ پالن کریں گے۔ جہنم کے اندر فرشتے ہوں گے، اس کی رکھوالی کرنے والے، اس کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہوں گے۔ فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت، کوئی کتنا بڑا آدمی ہو جہنم میں آیا ہے تو سب کو جو جس سزا کے وہ لائق ہو وہ سزا دی جائے گی۔ اللہ ہمیں اور ہمیں اپنے پریوار کو جہنم سے بچانے کا حکم دے رہا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پریوار کی فکر ہوتی تھی۔ ہمارے نبی اپنے پریوار کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ میری بیوی، میرے بچیاں یہ کہیں غلط راستے پہ نہ چلی جائیں، میرے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو دین کے خلاف ہو۔ ہمارے نبی نے جو لائف اسٹائل گزاری ہے، آپ ذرا سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی کے کمرے کیسے تھے؟ وہ کوئی بہترین مکانات نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، مٹی کے کچے کمرے تھے۔ ان کمروں میں ہماری ماؤں نے زندگیاں گزاری، اس امت کی سب سے معزز خواتین نے زندگی گزاری۔ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں جب ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو حضرت سعید ابن مسیب اس وقت زندہ تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ان کمروں کو مت توڑو، ان کمروں کو رہنے دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، خلیفہ کا حکم تھا، ان کمروں کو توڑ کے مسجد نبوی کو اور لمبا چوڑا کر دیا جائے۔ سعید بن مسیب نے کہا ان کمروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آنے والی نسلیں دیکھیں اللہ کے نبی کے کمرے کیسے تھے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے کمرے کیسے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے میرے بھائی، مگر انہی کمروں میں اللہ کے نبی رہا کرتے تھے، انہی کمروں میں قرآن اترتا تھا، انہی کمروں میں جبریل آیا کرتے تھے۔ ان کمروں میں دنیاوی زیب و زینت کی کمی تھی، لیکن ان کمروں میں روحانیت تھی، ان کمروں میں برکت تھی، ان کمروں میں اللہ کا ڈر تھا۔ آج ہمارے کمروں کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، ہمارے گھروں کی بنیاد بڑی مضبوط ہے، ہمارے گھروں کی چھتیں بڑی مضبوط ہیں، مگر وہاں تقویٰ نہیں ہے۔ گھر کی اصلاح کرنا ہے، پہلا کام یہ ہونا چاہیے ہمارے گھروں کی بنیاد تقویٰ پر ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا دو قسم کی عمارتیں ہیں، ایک عمارت کی بنیاد تقوی پر ہے، اللہ کے ڈر پر ہے، اللہ کی رضا پر ہے، اور ایک عمارت کی بنیاد ایک گہری کھائی پر ہے، کھائی کے کنارے وہ عمارت کھڑی ہے اور کبھی بھی جہنم کی آگ میں گر سکتی۔ اب بتاؤ دونوں عمارتوں میں سے کون سی عمارت بہتر ہے؟ یہ پہلا سبق ہے، اپنے گھروں کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہو اپنے گھر کی بنیاد تقویٰ پر رکھو۔ بے ایمانی پر، مکاری پر، کسی کا حق مار کے کسی کی ناجائز زمین پر جو گھر بنایا جائے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بلڈنگ تان دی جائے، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی میرے بھائی، اس گھر میں کبھی دین نہیں آ سکتا۔ یہ پہلا سبق یاد رکھو، گھر کی بنیاد اللہ کے تقویٰ پر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، گھر کو بنانا چاہتے ہو گھر والی اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا ہمارے یہاں عورتیں جو ہے نا اپنے جو ان کا شادی کے پہلے والا جو گھر ہوتا ہے ماں باپ کا، اس کو گھر کہتی ہیں یا مائکہ کہتی ہیں، اور شادی کے بعد والے گھر کو سسرال کہتی ہیں۔ حالانکہ ان کا اپنا گھر کون سا ہے؟ جہاں ان کی اولاد ہے، ان کا شوہر ہے، وہ ان کا اپنا گھر ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو شوہر تانا بھی مار دیتا ہے، ارے جا اپنے گھر جا، یعنی گویا یہ اس کا گھر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ساسیں تانا مار دیتی ہیں، ارے ہے تو دوسرے کے گھر کی نا، وہ کیا سمجھے گی۔ غلط ہے یہ جملہ اور غلط ہے یہ سوچ۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ شادی کر کے جو عورت آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، یہ جس کو ہم سسرال کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولیے، اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ اللہ کے نبی کی بیویاں جن کمروں میں رہا کرتی تھی ان کمروں کو اللہ نے ان کا گھر کہا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ تم اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کی اصل مالکہ تو عورت ہے، اس لیے عورت کو گھر والی بھی کہا جاتا ہے۔ بھئی آپ کبھی غور کیجئے اس گھر میں آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں،
بزنس کرنے والا آدمی، نوکری کرنے والا آدمی، ادھر ادھر بزی رہنے والا آدمی اس گھر میں کتنا ٹائم دیتا ہے؟ رات میں سوتا ہے، دن میں کھانا کھانے آتا ہے، ضرورت کے لیے آتا ہے. اور عورت 24 گھنٹے اسی گھر میں رہتی ہے، ضرورت پڑنے پر باہر جاتی ہے. تو اصل تو اپنا ٹائم، بہترین ٹائم تو بیوی دے رہی ہے، عورت دے رہی ہے. اس لیے گھر والی جو ہے عورت کو کہا گیا. گھر کو سنوارنا ہے تو گھر میں نیک اور دیندار عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. جب کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دیندار عورت گھر میں آئے گی. ہمارے یہاں دین کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی دیندار لڑکیاں ہیں، اگر شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ واجبی بہت خوبصورت نہیں ہیں، ان کے رشتے نہیں ملتے. اگر ان کا رنگ تھوڑا سا دبا ہے، ان کے رشتے نہیں ملتے. ان کی نماز برباد، ان کی دینداری کوئی کام کی نہیں، ان کی دینی تعلیم کوئی کام کی نہیں. رشتہ دیکھنے والا آتا ہے اور یہ کمنٹ کر کے جاتا ہے یار رشتہ تو اچھا تھا، رنگ لڑکی کا تھوڑا سا دبا تھا. کیا یہ غلط نہیں ہے میرے بھائی؟ آپ کے گھر میں بڑی حور پری آ گئی، بڑی خوبصورت لڑکی آ گئی، مگر بے حیا ہے، بے دین ہے، روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ آپ کے گھر کو جہنم بنا دے گی. یہی معاملہ داماد کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. ہم داماد دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے صاحب اگر ہم کروڑ پتی ہیں تو ہمارے اسٹیٹس کا داماد ہونا چاہیے. اور اس اسٹیٹس کے چکر میں ہم ایسے گھروں میں بھی بیٹیاں دے دیتے جہاں قبروں پہ سجدے کرائے جاتے ہیں، جہاں شرکیہ کام ہوتے وہاں ہماری اہل حدیثوں کی بیٹیاں جاتی ہیں. یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ اپنی بیٹی کو جیتے جی آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کی جتنی بھی مضبوط تربیت کر دی ہے، بہو تو بہو ہوتی ہے نا، بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا، وہ تو وہاں تابع رہے گی اپنے ساس کے، سسر کے، شوہر کے، وہ کتنی مخالفت کرے گی. میں نے دیکھا ہے اچھے خاصے اہل حدیث گھرانوں کی بیٹیاں کچھ نہیں تو کم سے کم شرکیہ کاموں کے متعلق ان کے دلوں میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کام کریں گے نہیں لیکن کہیں گے چلو ہو تو رہا ہے، کیا حرج ہے. اور ایسے بھی گھروں کو میں نے دیکھا ہے جہاں اس قسم کے گھروں میں رشتہ داری ہوئی، پھر پتہ لگا کہ پورا اہل حدیث گھرانہ تھا، توحید والا گھرانہ تھا، پورا گھرانہ برباد ہو گیا. مثالیں موجود ہیں، آپ کے علاقے میں مثالیں موجود ہیں. میرے بھائیوں، دینداری کو ترجیح دو، چاہے لڑکی کا رشتہ کرنا ہو چاہے لڑکے کا رشتہ کرنا ہو. اور آپ نہیں دے رہے، نتیجہ یہ ہو رہا ہے ایک مہینے میں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، 1 سال شادیاں نہیں نپ پا رہی. شادیوں سے زیادہ طلاقیں ہونے لگی ہمارے اور آپ کے سماج. کبھی اس پر غور کیجئے کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ہم دینداری کو ترجیح نہیں دے رہے. کتنے لوگوں کو دیکھا میں نے بیچارے قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، بچیوں کو اچھی تعلیم دیا ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہیں، آج بیچارے پریشان ہیں، ان کی بچیوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے. اور ہم صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب ہم تو ایسی بہو لاتے ہیں چاہے وہ کسی بھی گھر کی ہو، ہم دوسرے مسلک کی اور دوسرے منہج کی بہو بھی لائیں گے تو اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. یہ سوچ بھی غلط ہے میرے بھائی. پہلے آپ ترجیح دیجئے کہ اگر وہ گھرانہ جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، توحید و سنت پر چلنے والا ہے، اس گھرانے کو، اس گھر کو آپ ترجیح دیجئے، وہاں سے آپ بہو لائیے اور اسی گھر میں آپ بیٹی دیجئے. یہ میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، میں جو حالات دیکھ رہا ہوں ان حالات کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے، یہ چیز ہمیں دینداری دیکھنی چاہیے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں کس سے اپنی لڑکی کی شادی کروں؟ تو کہا زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کرو. ان احبھا اکرمھا، اگر تمہارا داماد تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا عزت دے گا، وان کریھھا لم یہنھا، اور اگر محبت نہیں کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. دیندار اور متقی داماد تلاش کرو گے، اگر محبت کسی وجہ سے نہیں بھی کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. محبت کرے گا تو عزت دے گا، محبت نہیں کرے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. تو چاہے بہو لانا ہو چاہے داماد تلاش کرنا ہو، دینداری کو ترجیح دیجیے. اچھا اب بھائی جس کی شادی ہو گئی وہ کیا کرے؟ اب تو ہو گئی. اب اگر بیوی کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو دعا کرو، کوشش کرو. اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے زکریا کی بیوی کو ٹھیک کر دیا.
اس آیت کی تفسیر میں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا کی بیوی کی زبان تھوڑی لمبی تھی. لمبی کا مطلب وہ لمبائی میں لمبی نہیں تھی، لمبی کا مطلب کہ زبان دراز تھی. تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. تو دعا کرو اللہ سے. بیوی کے اندر اگر اس کے اخلاق میں کوئی کمی ہے تو دعا کرو. داماد اگر گڑبڑ نکل گیا دعا کرو. اگر نبھانے لائق ہے تو نبھاؤ اور دعا کرو. دعا کے ذریعے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی. تیسری چیز، گھر کو اگر گھر بنانا ہے تو تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائیوں کہ ہمیں اپنے گھر کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو محبت کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ نبھانا ہوگا. بیوی کو بیوی سمجھنا ہوگا، شوہر کو شوہر سمجھنا ہوگا. بیوی اپنے آپ کو یعنی شوہر پر حکم چلانے والی نہ بنے اور شوہر بیوی کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے. شوہر اپنے حقوق کو سمجھے، بیوی اپنے حقوق کو سمجھے. اللہ نے قرآن میں دونوں کو حکم دیا. بیوی کو کیا حکم دیا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اے مسلمان عورتوں، تم اگر نیک بننا چاہتی ہو تو اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہروں کی فرما بردار بنو. قانتات فرما بردار بنو، حافظات للغیب، اور شوہر کی غیر موجودگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کی حفاظت کرو. شوہر کے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو، شوہر کی غیرت کا پاس رکھو. یہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو حکم دیا. شوہر کو کیا حکم دیا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کو بہترین طریقے سے رکھو. ہمارے یہاں یہ سوال بھی اکثر آتا ہے، مولوی صاحب اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ سپریٹ فیملی سسٹم ہے؟ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے. کیوں؟ اس میں دیور اور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس میں جیٹھ اور اس کی بھیووں میں بھاوج میں کوئی پردہ نہیں ہے. اس میں نے ایسے گھروں کو بھی دیکھا جب 50 سال تک صاحب جوائنٹ فیملی رہی، بڑی محبت رہی، اور 50 سال بعد جب الگ ہوئے اتنی نفرت ہے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے. تو اس سے اچھے تو وہ گھر ہوئے نا جہاں شادی کرنے کے بعد باپ نے الگ کر دیا، جاؤ بھائی اپنا الگ کماؤ کھاؤ، ماں باپ کا خیال رکھو بس. ہمارے یہاں کیا ہے، الگ ہونے کا مطلب ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے، اور ساتھ میں ہیں تو پھر شوہر اور بیوی کی پرائیویسی کا کوئی مطلب نہیں. میں نے تو بعض گھروں میں یہاں تک دیکھا کہ بہو اگر غسل کرے تو ساس کو اس پر بھی اعتراض ہے، یہ روز کیوں نہا رہی ہے. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. میاں بیوی کے رشتے میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس پرائیویسی پر ساس کو حملہ کرنے کا کیا حق ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ مکان بنوائیں، سمجھدار آپ ہے، اشارہ کافی ہے، مکان بنوائیں تو کمروں میں آپ اٹیچ باتھ روم بنوائیں. ایک شادی شدہ نوجوان کے مسائل، بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا اگر آپ اٹیچ باتھ روم بنائیں گے. آپ وقت اور حالات کے حساب سے چلنا سیکھیے میرے بھائی. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے نام پہ وہ میں نے کہیں ایک جملہ پڑھا تھا کہ شادی شدہ انسان، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والا انسان اپنی بیوی تک کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے پہنچائے، یہ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ ہوتی ہے. اسمگلنگ ہو گئی صاحب. اس کو کوئی اچھی چیز اس نے مارکیٹ میں کھائی تو اب اس کو فکر ہے میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا، مجھے ماں کو بھی دیکھنا ہے، بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، بھابیاں بھی ہیں، میں بیوی کو کیسے یہ کھانے کی چیز کیسے پہنچاؤں گا. تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ کوئی مطلب نہیں، غلط مطلب ہے. یہ صحابہ کرام کے دور میں ہمیں کہیں ساس بہو کے جھگڑے نہیں ملتے. وہاں اس طریقے کا کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں تھا. وہاں انسان بالغ ہوا، شادی ہوئی، اس کے بعد وہ اس کا گھر کا مطلب اس کی بیوی بچوں کا گھر، وہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھ رہا ہے، ماں باپ کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. وہاں بھائی کی بیوی کا اور بھائی سے کوئی ٹچ نہیں تھا. وہاں دیور بھابھی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ان کے درمیان کسی قسم کی بے پردگی کا. تو گھروں کے اندر حسن معاشرت ہونی چاہیے. آج ساسوں کا کیا معاملہ ہے، اللہ معاف کرے. جو کام اپنی بیٹی کر رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے جو کام ناپسند ہے وہی اپنی بہو کے لیے پسند ہے. اگر اپنا داماد بیٹی کو گھمانے لے کے جا رہا ہے تو صاحب بڑے فخر سے کہہ رہی ہے میرا داماد ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، بیٹی کو بڑا گھماتا ہے. اب بیٹا بیچارہ سال میں ایک بار لے کے چلا گیا تو بہت برا ہو گیا، بڑا فضول خرچے بیٹے کو لے کے جا رہا ہے نا. یہ سماج کی کڑوی حقیقت ہے. یہ دوہرے اسٹینڈرڈ کیوں ہیں میری ماں اور بہنوں؟ ایک ساس جب ساس بنتی ہے تو آج جو اپنی ساس کی شکایت کر رہی، کل جب وہ ساس بنتی ہے تو پھر اس کی بہو کو اس سے شکایت ہو جاتی ہے. یہ گھروں میں معاملہ چل رہا ہے.
اچھا بہویں جو آ رہی ہیں، اب بہویں ظاہر ہے بہو ایک الگ گھر سے آ رہی ہے، ہر گھر کا ہر فیملی کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہر جگہ کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ بہو کے مائکے میں جو حالات رہے ہوں وہی سسرال میں حالات رہے ہوں۔ اب یہاں صاحب ناشتہ لیٹ میں ملا تو ماں کو فون کر کے کرے ارے اماں کیا بتائیں ناشتہ 10 بجے مل رہا ہے۔ اب ماں بیچاری پریشان ہے کہ میری بیٹی صبح 7 بجے ناشتہ کرنے والی اس کو 10 بجے ناشتہ مل رہا ہے۔ تو بھائی زندگی قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتی ہے، زندگی گھڑی کی سوئی کی نوک پہ نہیں چلتی ہے، زندگی کچھ سمجھنے کچھ سمجھانے پہ چلتی ہے، زندگی مفاہمت سے چلتی ہے، زندگی بہت کچھ کمپرومائز کر کے چلتی ہے۔ ایک بہو کو سمجھنا پڑے گا کہ اب میں اس گھر میں آئی ہوں، بہت ساری چیزوں کو مجھے اس گھر کے حالات کے مطابق ڈھلنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایتیں کریں گے، رشتے خراب ہوں گے، اور ہو رہے ہیں۔ آج کتنے رشتے ہیں جو برباد ہو رہے ہیں بہوؤں کی اس عادت کی وجہ سے، صاحب ہر چھوٹی چھوٹی بات جو ہے وہ جا کے بیان کر رہی ہیں۔ اور کہیں کہیں معاف کیجیے گا ساسوں کا بھی جو رویہ ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے، بڑا ظالمانہ ہے، بڑا سوتیلا قسم کا ویوہار ہے۔ کہیں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے بہو سے، کہیں اگر بہو غریب گھر کی آئی ہے اور سسرال تھوڑا اونچا ہے تو بہو کو تانے دے دے کر کے اسے مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ارے تو نالی کا کیڑا ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ غریب گھر کی آئی ہے، پھٹے حال گھر کی آئی ہے، فرنیچر گھر کی آئی ہے، تیرے گھر والوں نے یہی سکھایا ہے یہ جملے کہہ کر کے۔ آپ کی بیٹی کو روٹی بنانا نہیں آتا تو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ سسرال میں جا کے سیکھ لے گی، اور آپ کی بہو سے اگر روٹی نہیں بن رہی ہے تو آپ کا ایک ماں ایک ساس ہونے کے ناطے آپ کا فرض ہے کہ اس بہو کو روٹی بنانا سکھاتے ہیں۔ جو اپنی بیٹیوں کے لیے جن مصیبتوں اور جن مشکلوں کو ہم تصور کرتے ہیں وہ اپنی بہوؤں کے لیے بھی ہمیں تصور کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور ہم نہیں تصور کریں گے تو آج جو حالات ہیں گھروں میں بگاڑ ہو رہا ہے، ہر گھر میں ٹوٹ مچی ہوئی ہے، اور ساس بہو میں اور باپ اور بیٹے میں اور ماں اور بیٹے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، گھروں کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھروں میں اللہ کا ذکر کا ابھی آپ نے شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی صاحب کی تقریر سنی، ذکر الہی کے بہت سارے فضائل اور فوائد انہوں نے گنائے۔ اللہ کے ذکر کے جو کلمات ہیں ہمارے گھروں میں کہاں پکارے جاتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے گھروں سے اللہ کا نام کتنی بار لیا جاتا ہے؟ کتنے گھر تو مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں کوئی بوڑھا انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک بار اس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اور اس موبائل کی وجہ سے کتنے ایسے سیریل ہیں جہاں مشرکانہ تہواروں کی گھنٹیاں اور ان کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں میں دن رات گونج رہی ہیں۔ مسلمان صبح صبح اٹھ کر کے ان کے گھر کی عورتیں موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہیں، مشرکانہ تہوار اور شرکیہ تہواروں اور